بچے کا خوف جہنم۔ حضرت بلال گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارے اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ہی جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کیسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا تھا۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی، بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو سکن کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہی۔ خیر ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا، اسی صدمے سے جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے رستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہی۔ اندھے آدمی نے جواب میں کہا کہ میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسا دکھا رہا تھا جیسے وہ اندھا ہے، مگر میں اسے ایسا دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہ رہا تھا۔